زندہ ہے حسین زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو بچے تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیر زیدی آپ کو ایام فاطمیہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام کوثر قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر ہم مسلسل فاطمہ شناسی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بی بی کے کئی ٹائٹلز کا ذکر کیا گیا، لیکن ایک ٹائٹل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جس طرح جناب مریم تمام عورتوں کی سردار ہیں ویسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تمام عورتوں کی سردار ہیں؟ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ مریم تھی جو فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، یعنی جتنی خواتین ہیں وہ سرداری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تاج کرامت اور تاج سرداری زیب دیتا ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہم مزید جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک خاتون کے مقام اور مرتبے کو بھی پہچانیں گے، کیونکہ ایک خاتون کے لیے رول ماڈل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ایک عام سی بات کرتی ہیں لیکن ایک الگ زاویے سے اس بات کو بیان فرماتی ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گی عالمہ صبا دانش صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خواہر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ خواہر، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات تمام معصومین میں ایک خاتون ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ پرومیننٹ ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ عرب معاشرے میں ایک خاتون کا پہلے کیا اس کو کس نظر سے اور کس زاویے سے دیکھا جاتا تھا؟ عرب معاشرے میں خاتون کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا؟ اچھا، صرف اسلام سے قبل، کیونکہ ہم عرب معاشرے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس کی جڑیں عرب معاشرے میں نظر آئی ہیں، مگر اگر فی زمانہ بھی بات کی جائے تو بہت ساری غیر اسلامی تہذیبیں اپنی پرانی تہذیبوں پر فخر کرتی ہیں۔ اگر عرب معاشرے کے علاوہ بھی بات کی جائے تو دیگر تمام معاشروں میں، اچھا وہ معاشرے، وہ قومیں، وہ نظریات، چاہے جائے کہ وہ تہذیب یافتہ ہیں یا غیر تہذیب یافتہ ہیں، سب میں اسلام نے آ کے عورت کو جو ڈگنیٹی دی ہے، عورت کو آ کے جو مقام دیا، اس سے پہلے عورت کے پاس وہ مقام حاصل نہیں تھا کسی بھی معاشرے میں۔ آپ یونان کی پرانی تہذیبیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مصر کی پرانی تہذیبیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ روم کی پرانی تہذیبیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان تمام معاشروں میں عورت حقیر شمار کی جاتی تھی۔ اصلاً صرف حقیر شمار کی جاتی تھی، عورت کا وجود کے لحاظ سے وہ انسان ہے، خداوند متعال نے اسے جس کیٹیگری میں پیدا کیا ہے وہ انسانوں کی کیٹیگری میں، قبل از اسلام وہ انسانوں کی کیٹیگری میں شمار نہیں کی جاتی تھی۔ حیوان بیسیکلی وہ تھی نہیں، انسانوں کی کیٹیگریز میں شمار کی جاتی تھی نہیں۔ اچھا، نہیں کی جاتی تھی، یہ چیز اس وقت اتنی رائج تھی۔ اچھا، کہنے کی ضرورت ایسا نہیں کہ کوئی ٹائٹل نہیں تھا، بیسیکلی ٹائٹل نہیں تھا، اسے معلوم بھی نہیں تھا، اس نے اپنی اصلیت، اپنی شناخت، اپنی پہچان خود بھی جانی نہیں تھی، اور جو معاشرے نے اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا، یعنی اسے پہننے کا، اڑھنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، بولنے کا، رہنے کا، حتیٰ بولنے تک کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ وہ مرد کا تسلط تھا اس معاشرے پر، مرد کا تسلط تھا۔ اچھا، صرف وہ حاکمیت مرد کی سمجھی جاتی تھی۔ دو ہی طرح کے وجود اس وقت کنسیڈر کیے جاتے تھے، یا مرد یا حیوان، عورت کے تصور کی کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، عورت پھر وہاں پہ کیا تھی؟ وہ ایک اینٹیٹی، ایک ایلیمنٹ کے طور پر، مطلب یہ ایک خدمت گار کے طور پر،
وہ جتنے بھی امور انجام دیتی تھی، اس سے جتنی بھی خدمات لی جاتی تھی، ساری کی ساری اس سے خدمت گار کے طور پر انجام لی جاتی تھی۔ اگر وہ کسی کی زوجیت میں ہے تو وہ من حیث زوجہ شمار نہیں کی جاتی تھی، من حیث خدمت گار شمار کی جاتی تھی۔ اگر وہ کسی کی بیٹی اور وہ بیٹی والے فرائض نبھا رہی ہے تو وہ من حیث خدمت گار شمار کی جاتی تھی۔ حتیٰ جب وہ عورت کا ایک خاصہ ہے، خداوند متعال نے انسان کی جو پیدائش کا سلسلہ رکھا ہے وہ عورت سے رکھا ہے۔ اگر وہ اولاد بھی پیدا کرتی ہے تو وہ من حیث ماں اولاد پیدا نہیں کر رہی تھی، وہ من حیث خدمت گار اولاد پیدا کر رہی تھی۔ عرب معاشرہ بھی ایسا تھا، عرب معاشرہ بھی ایسا تھا۔ ان کی یہاں عورتیں وہاں پہ جو سب سے زیادہ عام مذہب تھا نا وہ بت پرستی، ہندوازم بہت زیادہ رائج تھا۔ وہاں عورتیں ایک منحوس وجود شمار کی جاتی تھی، وہاں عورتیں ایک پست وجود شمار کی جاتی تھی، وہاں عورتیں ننگو اور کا باعث شمار کی جاتی تھی، وہاں عورت کا وجود ذلت محسوس کرتا تھا، وہ پورا معاشرہ اپنے لیے۔ اچھا، عورت کا وجود، وہ جو معاشرے میں کون مرد عورت کے وجود کو ذلت محسوس کرتے تھے؟ نہیں، خود عورتیں بھی اپنے وجود کو ذلت کا باعث محسوس کرنا، مطلب اتنی زیادہ شدت کے ساتھ یہ چیز رائج تھی وہاں پر کہ خود عورتیں بھی اپنے وجود کو حقارت سے دیکھنے لگی تھی کہ یہ وہ وجود ہے جو حقیر وجود ہی ہے، کوئی استحقاق نہیں تھا، کسی چیز کا استحقاق نہیں تھا، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا۔ حتیٰ اگر کوئی شخص قرض دار ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی معقول شے نہیں ہے، رقم بھی نہیں ہے، تو وہ قرض دار سے محض مہلت لینے کے لیے، اپنے قرض کے طور پہ نہیں کہ قرض ادا کرنے کے طور پہ عورت دے دیں، وہ جو ڈیوریشن ہے جسے ہم مہلت شمار کرتے ہیں، وہ مہلت کے طور پہ ایک خاتون کسی کو بھی، اب اس کے تصرف میں جو عورت ہے اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہو ہے یا اس کی زوجہ ہے، جو بھی عورت اس کے تصرف میں ہے وہ اسے من حیث کہ وہ مہلت چاہیے، وقت چاہیے، مہلت چاہیے، مدت چاہیے، اس کے لیے دے دی جاتی تھی۔ وہاں عورتوں کا عرب معاشرے میں الخصوص کیا حال تھا کہ ایک سرخ اونٹ کی دیت 100 عورتیں، یعنی اگر کوئی کسی کا ایک سرخ اونٹ لے چرا لے، اپنے ہاتھ میں لے لے یا ذبح ہو جائے یا اس پہ تصرف حاصل کر لے تو اس کی دیت جو دوسری قوم قبیلے نے دینی تو وہ کس طرح دوسری قوم سے ایک عورت نہیں 100 عورتیں ایک سرخ اونٹ کی دیت ہوا کرتی تھیں۔ پھر ایسے معاشرے میں جو خاص چیز دیکھی گئی جسے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور تحریک حقوق نسواں، سب سے پہلے آج سو کالڈ معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ اس حوالے سے بات کرتا ہے، سب سے پہلے یہ جو سوال اٹھایا ہے قرآن نے اٹھایا ہے۔ کس وقت اٹھایا ہے؟ قرآن نے پوچھا ہے اور سرہن سوال کیا ہے، بے ای ذنب قتلت، یہ کس جرم میں ماری جا رہی ہیں؟ اب وہ کون ماری جا رہی ہیں؟ وہ اس معاشرے میں جہاں عورت کا وجود ذلت کا باعث تھا۔ ایسے میں اگر کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ معاشرے میں لوگوں کے تانے تشنے یہ نہیں سہ سکتا تھا، لوگوں کے طنز کا نشان بنے گا، وہ لوگ اس کا مذاق اڑائے گے، مضحکہ خیز بات تھی کہ ان کیا بیٹی پیدا ہو گئی، اس خوف سے بیٹی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اتنی عام تھی یہ بات، مطلب یہ عورتوں نے بھی طے کیا تھا کہ اگر انہوں نے بیٹی جنی، ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ دفنا دی جائے گی، یہ بات پہلے سے آلریڈی طے تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ دفنا دی جائے گی۔ ثانیاً بیٹیوں کو دفنا دینے کا سبب محض یہ کہ وہ ان کے مطابق کسی شرمندگی کا باعث تھی، صرف یہ وجہ تھی کہ یہ اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یہ شرمندگی کا باعث ہے یا ہمیں تانے تشنے ملیں گے، ہم طنز کا نشانہ بنیں گے، ہم مذاق کا نشانہ بنیں گے، نہیں، محض یہ وجہ نہیں تھی۔ ایک وجہ اور بھی تھی، وہ اقتصادی وجہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ہمارا مال، ہمارا اسباب، ہماری جائیداد بیٹی کے ذریعے کسی اور خاندان میں چلا جائے گا، تو وہ اس حوالے سے بھی اچھا، اولا تو وہاں میراث کا کوئی کانسیپٹ تھا نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ بیٹی اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں دے دینا، اس خوف کے باعث بھی وہ بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، خواتین حضرات، واقعاً عرب معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے جو خاتون کو جس نظریے اور جس انداز سے دیکھا جاتا تھا، آپ سب نے ملاحظہ فرمایا، اور یہ تاریخ ہے کہ کس انداز سے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ اصل میں حاکمیت وہاں پر مرد کی ہے اور ذلیل ہے اور رسوائی ہے اور ضلالت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن خیر، میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں آپ سے، جب اسلام آیا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، تو اس کے بعد آپ نے جو ایک مقام عورت کو دیا ہے، اس مقام کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کے سوال کے مطابق اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اس سوال کے اندر خود ایک سوال ہے کہ اسلام سے پہلے جیسے کہ عرض کیا کہ عورت کے پاس تھا ہی کیا، وہ عورت جس کے پاس خود اپنی شناخت بھی نہیں تھی،
تو اس کے پاس جسے بولنے تک کا حق نہیں تھا. اس کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اچھا وہ ان کے خلاف بولتی کیسے؟ وہ ان زیادتیوں کو تو خود اپنے آپ میں بھی، ایک عورت بھی دوسری عورت کے لیے، ایک عورت خود اپنے لیے بھی زیادتی تصور کرتی نہیں تھی. اس نے خود یہ طے کر لیا تھا کہ ہاں میں اتنی حقیر شے ہی ہوں. عورت کو بعد از اسلام جو کچھ عطا کیا ہے وہ اسلام نے عطا کیا. یہ میرا اور آپ کا من ہے سے مسلمان عورت، یہ فخر ہے، یہ ہمارا پرائیڈ ہے کہ جو کچھ جتنے استحقاق، جتنے حقوق اسلام نے دیے، کسی نظریے نے، کسی مذہب نے، کسی شریعت نے اس طرح حقوق عورت کو اس طرح حقوق سے نہیں نوازا جس طرح اسلام نے نوازا ہے. اب بعد از اسلام اس کے لیے سب سے پہلے اگر ہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، وہاں خداوند متعال ترجمہ عرض کرتی ہوں کہ کس طرح انٹروڈیوس، کس طرح بات کر رہا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یعنی پہلی چیز یہ کہ ہر وہ بندہ بشر جو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوا ہے وہ کس کیٹیگری میں آ گیا؟ انسانوں کی. اس سے پہلے عورت انسان شمار کی جا نہیں رہی تھی. سب سے پہلے اسلام نے عورت کو وجود کی شناخت بخشی کہ تم انسان ہو. عورت کے لیے نہیں، جو بھی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوا تم انسانوں کی کیٹیگری میں شمار ہو رہے ہو. اس کے بعد تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا. قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا، کیوں بانٹ دیا؟ تاکہ تمہاری شناخت کی جا سکے، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. قوم قبیلے فخر و مباحت کے لیے نہیں ہے. قوم قبیلوں میں تمہیں بانٹا کہ تم اپنی شناخت رکھ سکو، اپنی پہچان رکھ سکو. پھر فضیلت کا معیار کیا ہے اسلام کے مطابق؟ خدا کے نزدیک فضیلت کا یا محترم ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ بھی اسی آیت میں بتایا ہے کہ خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ با احترام، زیادہ با فضیلت وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. جس نے جتنا تقوی اختیار کیا، جس نے جتنے تقوی کے، وہ جتنا اس ارتقائی سفر پہ گیا ہے وہ خدا کے نزدیک اتنا محترم ہے. اصلاً وہ دین کے نزدیک اتنا محترم ہے. اصلاً وہ حقیقت یونیورس پوری دنیا میں اتنا محترم ہے. جتنا کوئی بھی انسان، جتنا زیادہ اس کے اندر تقوی، جتنا زیادہ اس کے اندر تزکیہ نفس ہے، جتنا زیادہ وہ تکامل کی منازل طے کر رہا ہے، جتنا زیادہ وہ اپنے انسان کی خلقت کا ہدف، اصلاً جو سورہ زاریات کی آخری آیت مجھے آپ کو بتاتی ہے، ہم نے نہیں خلق کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے. یعنی خلقت انسانی، حالانکہ جنوں کی بھی بات ہے لیکن خلقت انسانی اس کا حاصل ہدف جو قرار دیا ہے وہ یہ ابدیت کا سفر دیا ہے. اب اس سفر کو طے کرنے کے لیے، اچھا ابدیت کا سفر دیا، یہ ایک سفر، یہ ارتقاء کی جانب جا رہا ہے. اس کی نہج کیا ہے؟ اس کی آخر کیا ہے؟ خدا کو پا لینا. خدا تک جانے کا سفر، یہاں کوئی قید نہیں ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. جس نے جتنا اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے جتنی اپنی اصلاح کی، جس نے جتنا صبر کا مظاہرہ کیا، جس نے جتنا برداشت کا مظاہرہ کیا، جو جتنا با تقویٰ ہوا، اس نے وہ سفر اتنی جلدی طے کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. کسی بھی معاشرے میں یہاں کوئی قید نہیں رکھی، عورت ہے یا مرد ہے. اگر ایک معاشرے میں ایک خاتون ہے یا ایک گھر میں ایک خاتون ہے یا ایک سیٹ اپ میں ایک خاتون ہے، وہ زیادہ تقویٰ رکھتی ہے، وہ زیادہ صابر ہے، وہ زیادہ عبادت گزار ہے، وہ اس کے اندر بردباری زیادہ ہے، وہ اپنا تزکیہ نفس کرنا زیادہ جانتی، وہ زیادہ عابدہ ہے. تو وہ کسی بھی مرد سے، وہ مرد رشتے میں اس کا کچھ بھی لگتا ہے، وہ مرد ہے، اس سے زیادہ محترم ہے، خدا کی نگاہ میں زیادہ محترم ہے. اچھا نہ صرف یہ کہ وہاں جہاں دو عورتیں بھی، اگر یہاں تو مقابلہ مرد اور عورت کا، لیکن اگر عورت اور عورت بھی کھڑی ہو اور ایک عورت زیادہ اپنا تزکیہ نفس کرنا جانتی ہے، تب بھی ان دو عورتوں کے درمیان یہ عورت جو اپنا تزکیہ نفس زیادہ کرنا جانتی ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ محترم ہے. کیونکہ وہ جو قانون دین نے دیا ہے نا، وہ اس قانون کی پیروی کر رہی ہے، وہ اس قانون پہ عمل کر رہی ہے. اسی طرح کسی بھی معاشرے میں اگر مرد عورت سے زیادہ متقی ہے، کسی بھی عورت سے زیادہ اپنا تزکیہ نفس کرنا جانتا ہے، تو وہ خدا کی نگاہ میں، کیونکہ یہاں بات ہے انسان کی، وہ جو ذات ہے، جو وجود ہے، وہ ترقی کر رہی ہے. یہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں اسلام نے کوئی قید نہیں رکھی کہ عورت ہے یا مرد ہے. بس کسی بھی کوئی بھی صنف ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کوئی جو زیادہ باتقویٰ ہوگا، جو زیادہ باعمل ہوگا، وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اچھا خیر، میں آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ عورت خدا کے نزدیک مرد کے مد مقابل جو ہے وہ کیا امتیازات رکھتی ہے؟ ہاں، عورت آپ سے جس سے کہ عرض کیا کہ باطنی وجود میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر انسان کا ایک ظاہری وجود ہے، ایک باطنی وجود ہے. ظاہر میں ایک عورت ہے، ایک
مرد ہے، لیکن باطنی وجود میں وہ وجود خداوند متعال نے جو ترقی کر سکتا ہے وہاں کوئی قید نہیں ہے. یعنی روح تو وہی ہے، وہ مذکر نہیں ہے، وہ مؤنث ہے. نہ روح مذکر ہے نہ روح مؤنث ہے، روح سفر کر سکتی ہے. لیکن جب بات جسمانیت کی آتی ہے، ظاہری وجود میں کیا عورت کسی بھی مرد سے کوئی خدا کے نزدیک کسی مقام پر امتیاز رکھتی ہے؟ تو وہ 2 مقام ایسے ہیں جہاں عورت امتیاز واقعتاً امتیاز رکھتی ہے. وہ کون سا مقام؟ وہ پہلا مقام خداوند متعال نے بشریت کی پیدائش کا جو سلسلہ رکھا ہے اس کے لیے کسی ظرف کو چنا ہے تو وہ رحم خاتون کو چنا ہے. دنیا کا کوئی بھی مرد، چاہے وہ فی زمانہ ترقی یافتہ سو کالڈ ترقی یافتہ زمانہ، آج کا زمانہ جسے یہ زیادہ اسلام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اس زمانے میں ہو یا گزشتگان یا قبل از اسلام، جہاں عورت بہت زیادہ حقیر شمار کی جاتی تھی، جہاں عورت کوئی وجود نہیں رکھتی تھی، اس زمانے میں بھی کسی مرد میں خداوند متعال نے یہ صلاحیت، یہ طاقت نہیں رکھی تھی کہ وہ اپنے تمام تر جو سے وہ امتیازات اس نے اپنے لیے خود طے کر، تب بھی وہ بچہ جن سکے، بچہ پیدا. یہ صلاحیت خداوند متعال نے محض عورت کے اندر رکھی ہے. دوسری چیز تربیت. تربیت کی صلاحیت خداوند متعال نے عورت کے وجود میں رکھی ہے. اچھا، خداوند متعال نے یہ جو بشر پیدا کیے، انسان پیدا کیے ہیں، اس کے اندر خداوند متعال کی صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ. خداوند متعال نے جن ایلیمنٹس کے ساتھ خاتون کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، وہ اس کی صفات جمالیہ ہیں. عورت اپنے اندر خدا کی صفات جمالیہ رکھتی ہے. اب یہ صفات اس کے اندر لطافت رکھی ہے. خداوند متعال نے عورت کی روح کو لطیف پیدا کیا ہے تو وہ تربیت کر سکتی ہے. تربیت جس انداز سے، اچھا عورت اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ عورت معاشرہ ساز ہوتی ہے. عورت کی تربیت ضروری ہے، عورت کا باحیا ہونا ضروری ہے، عورت کا باظرف ہونا ضروری ہے، عورت کا عبادت گار ہونا ضروری ہے، عورت کا سمجھدار باضمیر ہونا ضروری ہے. جیسی عورت ہوتی ہے ویسا معاشرہ تربیت پاتا ہے. اتنی ساری چیزوں میں اگر ہم واقعتاً غور کریں، فی زمانہ آج جو یہ شورش برپا ہو رہی ہے، آج جو یہ سب سے زیادہ اسلام پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو کس چیز کو سب سے زیادہ ہٹ کیا جا رہا ہے؟ خاتون کے ذریعے. یہ خاتون کو پیچھے رکھ دیا، خاتون کو پیچھے کر دیا. کیوں؟ کیونکہ عورت سے شعور کھینچ لیا جائے. غیر اسلامی معاشرہ، وہ مغرب یافتہ معاشرہ، ان کیا اور یہی حال ہے. اچھا، ایک کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ مطلب ہمیں اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جا رہا ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں اور اس پہ ہم اگر ریسرچ کریں تو آج جو غیر اسلامی معاشرہ ہے، وہاں جو رولز فالو کیے جا رہے ہیں، وہاں جو قوانین فالو کیے جا رہے ہیں یا پسند کیے جا رہے ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں؟ اسلامی قوانین. عورت بچوں کی جو بہترین تربیت گاہ ہے، عورت پرورش کردہ ہے، وہ عورت ہے. عورت کے ذریعے جیسی پرورش عورت کرے گی، جیسی شخصیت عورت کی ہے ویسی شخصیت اولاد کی قرار پائے گی. جیسی اولاد کی شخصیت قرار پائے گی ویسا معاشرہ. عورت باحیا ہوگی، معاشرہ باحیا ہوگا. عورت بے حیا ہوگی، معاشرہ بے حیا ہوگا. عورت باضمیر ہوگی، معاشرہ باضمیر ہوگا. عورت بے ضمیر ہوگی تو معاشرہ بے ضمیر ہوگا. جیسی عورت ہوگی. بس خداوند متعال نے یہ 2 مقام ہیں جہاں عورتوں کو خداوند متعال نے اس ظاہری وجود کے ساتھ بھی امتیاز بخشا ہے. اولاً یہ کہ وہ بشر کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ثانیاً یہ کہ عورت تربیت گاہ ہے، عورت بچوں کی تربیت کر سکتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. خواتین و حضرات، واقعاً ایسا ہی ہے. پروردگار عالم نے مرد اور عورت کو خلق کیا، اور اس خلقت میں دونوں کی روح کو تو ایک ہی رکھا ہے، لیکن کچھ امتیازات ہیں جو پروردگار عالم نے ایک عورت سے خاص کر رکھے ہیں. خیر، میں آپ سے مزید اسی سے کنٹینیو ریلیٹڈ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ پچھلے زمانے میں عورت پسماندہ ہے، کیا آج کے زمانے میں بھی پسماندہ ہے یا اس کی حقارت ہے اور اس کی تحقیر کی جاتی ہے؟ تو اگر اس کو آپ واضح کرنا چاہیں. دیکھیں، پچھلے زمانے میں عورت پسماندہ تھی تو وہ یہ پسماندگی ماڈرنائز نہیں تھی. آج کے زمانے میں بھی عورت پسماندہ ہے مگر ماڈرنائز طور پر پسماندہ ہے. صحیح. پچھلے زمانے میں بھی معاشرہ، مرد معاشرہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ایک نظریہ تھا بیسیکلی. آج اگر ہم کہہ دیں نا، آج بھی نظریہ مغربی نظریہ ہے. وہ جو اسلام کے خلاف برخلاف آ کے نظریات ہیں وہ نظریات ہیں. اسے یہ نہیں کہ یہ مردوں کے نظریات ہیں، نہیں، یہ ایک مغرب کا نظریہ ہے. اس وقت بھی وہ زمانہ جاہلیت تھا، وہ جاہلوں کا نظریہ تھا. بس یہ کہ اس وقت بھی عورت استعمال کی جا رہی تھی. اس وقت بھی عورت اپنے مفادات کے لیے ایک ایلیمنٹ سمجھی جاتی تھی کہ یہ صرف ہماری خدمت گار ہے، یہ ہمارے امور کے لیے ہے، یہ ہمارے کاموں کے لیے ہے، یہ ہمارے استعمال کے لیے ہے. یہ جو کچھ بھی ہے اس کی
کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام تو آ کے عورت کو ارتقا کی جانب لے کے جا رہا ہے نا، لیکن اس زمانے میں ایسا تھا. اچھا، اس زمانے میں عورت پسماندہ تھی، ماڈرنائز پسماندگی نہیں تھی. فی زمانہ بھی عورت پسماندہ ہی ہے. سوچ نظریات وہی ہیں، مگر اب وہ ماڈرن ہو گئی ہے. ماڈرن ہو گئی ہے، فی زمانہ عورت استعمال کی جا رہی ہے. عورت استعمال کی جا رہی ہے، اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ مردوں کے برابر ہیں. کیا باطنی وجود چھوڑ دیں؟ ظاہر یہ من حیث مسلمان اسلامی نظریات رکھتے ہوئے یہ باطنی وجود کا تصور ہمارے پاس ہے. ظاہری وجود میں بھی کیا عورت مرد کے برابر ہے؟ ان کے اکارڈنگلی بھی. اچھا، خداوند متعال نے جس طرح عورت کو بتایا کہ خداوند متعال نے عورت کے وجود میں جن ایلیمنٹ سے بنایا ہے، لطافت بھری ہے، لطیف بنایا ہے. لطیف بنایا ہے، اسے صنف نازک کہہ لیں تو، لیکن امور بھی ایسے ہی رکھیں. جن امور میں لطافت کی ضرورت ہے، جن امور میں مہربانی کی ضرورت ہے، ایسے امور عورت کے لیے ایسی ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں کیونکہ اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے. اس کے مد مقابل مرد کو مضبوط بنایا ہے، اسے صنف نازک نہیں کہا جاتا. اچھا، تو ذمہ داریاں بھی ویسی ہیں. مرد کے لیے جو معین کی ہیں اسلام نے ذمہ داریاں، وہ گھر کے باہر کی ذمہ داریاں ہیں. عورت کی ذمہ داریاں گھر کے اندر ہیں. لیکن اگر جو چیز عورت اس خاتون کی فطرت میں نہیں ہے، وہ چیز اسے آپ ڈال دیں صرف یہ کہہ کے کہ برابر ہے، بیسیکلی برابر نہیں ہے. اس کی تخلیق برابر نہیں ہے. صرف میں بات اس کی نہیں کر رہی ہوں کہ وجود کی بات کی جائے، روح کی بات کی نہیں، ظاہری طور پہ بھی اس کی تخلیق میں بھی کوئی برابری نہیں ہے. لیکن ایسی عورت کو اٹھایا جائے، اٹھا کے آپ برابر ہیں، مردوں کے برابر ہیں، مردوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائیں. مردوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائیں. اس کے بعد پھر اسے استعمال کیا جا رہا ہے. استعمال پچھلے زمانے میں بھی استعمال کیا جا رہا تھا، فی زمانہ بھی عورت پسماندہ کیسے استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے؟ اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے. سب سے پہلے عورت کا چہرہ لایا جا رہا ہے، اپنا کپڑا بیچنا ہے فیشن انڈسٹری کے نام سے. عورت کی جو سب سے بڑی ڈگنیٹی ہے، اسلام نے عورت کو انسان ہونے کا شرف بخشا. اسلام نے عورت کو یہ شرف بخشا کہ جتنی زیادہ تزکیہ نفس ہے اتنی زیادہ آپ بلند ہے. کسی بھی مرد، کسی بھی عورت سے بلند ہے، کسی بھی مرد سے بلند ہے. یہاں کوئی قید نہیں رکھی. اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے کچھ باؤنڈریز بنائی ہے جو لطیف باؤنڈریز ہیں. ان باؤنڈریز میں سے ایک باؤنڈری حجاب. حجاب قید نہیں ہے. یہ عورت کو اسلام نے ڈگنیٹی بخشی ہے. آپ کی جو انفرادیت ہے، انفرادیت بخشی ہے. سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ عورت سے اس کی وہ انفرادیت لے لی جائے، اس کی ڈگنیٹی لے لی جائے کہ یہ حجاب آڑے آ رہا ہے، حجاب آڑے آ رہا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ اپنا کپڑا بیچنے کے لیے فیشن انڈسٹری کے نام پہ عورت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنا جوتا بیچنا ہے، کس کا چہرہ سامنے لایا جا رہا ہے؟ عورت کا. آپ نے اپنے گھر کا سامان بیچنا ہے، کس کا چہرہ سامنے لایا جا رہا ہے؟ عورت کا. سگریٹ بیچنی ہے، عورت کے استعمال میں نہیں ہے، کس کا چہرہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ عورت کا. شیونگ مشین بیچنی ہے، کس کا چہرہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ عورت کا. آپ نے گاڑی کا ٹائر بیچنا ہے، کس کا چہرہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ عورت کا. عورت استعمال کی جا رہی ہے، اس سے اس کی ڈگنیٹی چھینی جا رہی ہے. پھر یہ کہ اسے کمانے، آپ مرد کے برابر ہیں، آپ کمائیں. عورت کے لیے یہ ذمہ داریاں تھیں نہیں. اسے کمانے کی دوڑ میں لگا دیا. آپ بھی کمائیں، مرد بھی کمائیں، آپ مرد سے زیادہ کما سکتی ہیں، کمائیں کمائیں کمائیں. عورت کی ذمہ داریوں میں سے نہیں تھا. کمانے کی دوڑ میں اسے آگے. اچھا، کیا اسلام عورت کے کمانے کے حق میں نہیں ہے؟ نہیں. یہاں اگر ہم دیکھیں کہ بعد از اسلام، جب اسلام اپنے اوائل میں تھا، حبیب خدا نے جب مسجد کی تعمیر کی ہے تو اس میں ایک خاص مقام مختص کر دیا خواتین کے لیے. اب خواتین کے لیے وہ مسجد میں آئے، وہاں آ کے نماز پڑھیں. خواتین مسجد میں آئے، سوال پوچھنے کا، بولنے کا حق نہیں تھا نا، عورت کو بولنے کا حق دیا. آپ حبیب خدا سے آ کے سوال کر سکتی ہیں. تیسری چیز، آپ معاشرے میں فعال رہ سکتی ہیں، وہاں آئے آپ وہ ساتھ کے ساتھ کر سکتی ہیں. پھر عورت کے حوالے سے کچھ پیشے حبیب خدا نے خود انٹروڈیوس کروائے. اس میں نرسنگ تھا، کپڑا سازی، چمڑا سازی، اس طرح کے امور. عورت معالج ہے. آپ دیکھیں پیچھے، اور سب سے زیادہ جو آپ کو ملتا ہے، آپ جنگوں میں دیکھیں خواتین کا باقاعدہ کردار ہے. وہ اس وقت کیا کردار نبھا رہی ہے؟ نرسنگ.
نرسنگ کرتے وہ آپ کو معالجہ باقاعدہ معالجہ نظر آ رہی ہیں آپ کو، تو وہاں بھی قید نہیں کیا. اچھا ہم فی زمانہ بھی ایک بات کر رہے ہیں ہم مغربی عورت کی، وہ مغربی تہذیب کے زیر اثر آنے والی مشرقی عورت جس کو وہ فینٹیسی میں لے کے جایا جا رہا ہے، جسے لا کے مرد کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے، جسے کمانے کی دوڑ میں لگا دیا جا رہا ہے. اچھا کمانے کی دوڑ میں جائے تو آپ نے کیا کیا؟ بیسیکلی عورت کا جو ایک خاص امتیاز تھا، دیکھیں بات ہمیشہ میں بار بار اس کو روک کے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، باطنی وجود کی بات نہیں کر رہی، ظاہری وجود میں بھی تو عورت کا امتیاز وہ چھوڑ دی جائے گی. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مغربی معاشرہ اسلامی معاشرے کی بہت ساری چیزیں اب وہ ایڈاپٹ کر رہا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ عورت تربیت گاہ ہے، بچے کی تربیت عورت کرے. وہاں یہ چیز اتنی پسند، حالانکہ رائج ہے کیونکہ ان کے یہاں عورت کے کندھوں پہ کمانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ عورت مرد برابر ہے، دونوں کمائیں گے، دونوں گھر سے نکلیں گے، دونوں گھر کے اخراجات اٹھائیں گے، دونوں وہ برابری کے نام پہ عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ عورت کے ساتھ بیسیکلی زیادتی ہے، اور صرف عورت کے ساتھ زیادتی ہے، اولاد کے ساتھ زیادتی ہے، اولاد کے ساتھ زیادتی ہے. معاشرے میں انسانوں کی تربیت نہیں ہوگی، یہ معاشرے کے ساتھ زیادتی ہے، تباہی پوری معاشرے کی جانب آ رہی ہے. اچھا فی زمانہ ہم بات کریں حجاب کی بات کریں، اسلامی لبادے میں عورت، علالخصوص اسلامی لبادے کی بات کریں، اسلامی لبادے میں عورت، علالخصوص اسلامی لبادے میں عورت جب دکھائی جاتی ہے تو کسی بھی نظریے سے، کسی بھی ٹی وی چینل پہ، کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اسلامی عورت باحجاب عورت دکھائی جاتی ہے. اسلام نے قید کہاں کیا؟ آپ کو باحجاب عورت گاڑی چلاتی ہوئی دکھائی دے گی، اسلام نے کہیں قید نہیں رکھی، وہ آپ کو ہوائی جہاز چلاتی ہوئی بھی دکھائی دے گی. آپ کو باحجاب عورت نرس بھی دکھائی دے گی، آپ کو باحجاب عورت ڈاکٹر بھی دکھائی دے گی، وہ انجینئر بھی دکھائی دے گی، وہ تعلیم حاصل بھی کر رہی ہے، وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ ٹیچر بھی ہے. اسلام نے کہیں قید نہیں لگائی. یہاں اس وقت میں اور آپ اگر اسلامی لبادے میں ہیں تو ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام نے کچھ قید ہے، کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کی پاسداری کرتے ہوئے اسلام نے کہیں نہیں روکا. کیسے روکیں؟ حبیب خدا نے تو خود بہت سارے پیشے اس زمانے میں انٹروڈیوس کروائے ہیں عورتوں کے لیے، بس فی زمانہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے فیمنزم کے نام پہ، عورت مارچ کے نام پہ، عورت کے حقوق کے نام پہ. یہاں عورت کی صرف وہ جو ڈگنیٹی اسلام نے عورت کو ڈگنیٹی بخشی ہے نا، بس وہ چھینی جا رہی ہے. باشعور عورت، عقل مند عورت یہ بات فوراً سمجھ جائے گی. استعمال اپنے مفادات، اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے معاشروں کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، آپ کا معاشرہ آ کے خراب کریں. باشعور عورت ایسا نہیں کرتی. اچھا اس کے مد مقابل ایک وہ جو فیمنزم جس عورت کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے، جس ماڈرن عورت کو، جس اوریاں عورت کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے، جس مردوں کے ساتھ اس بھاگتی ہوئی دنیا میں برابری دکھا رہا ہے، اس کے مد مقابل اسلام نے عورتیں بالکل، آپ قرآن میں دیکھیں کہیں نہیں چکا. ہر لحاظ سے آسیہ بنت مزاحم، قرآن نے کسی ایک عورت کا کوئی بھی عمل ہے، جناب بلقیس ان کی ذہانت کی تعریف کر رہے ہیں، جناب آسیہ کے صبر کی تعریف ہو رہی ہے، مادر موسیٰ، جناب مریم. اچھا کامل ترین عورت اسلام اس مغرب یافتہ عورت کے مد مقابل جس عورت کو پیش کر رہا ہے میں ان عورتوں کا تعارف کروایا ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں اگر ہم ایک خاتون لیں، اولاً تو جس خاتون جس کے سبب میں اور آپ اس نصیحت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، کامل ترین عورت ہے. مگر ان سے پہلے میں عرض کروں کہ ان کی مادر گرامی جناب ختیجہ، اسلام نے ایسی عورتوں کے مد مقابل جو رول ماڈل ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ جناب فاطمہ زہرا ہے. لیکن اگر اس سے بالکل پہلے ہم ان کی مادر گرامی کی بات کریں تو اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں جہاں عورت پسماندہ تھی، قبل از اسلام جناب ختیجہ کون تھی؟ عرب کی جانی مانی تاجرہ، بزنس مین. لوگ فخر محسوس کرتے تھے ان کے ساتھ تجارتی مراسم رکھنے میں، لوگ فخر محسوس کرتے تھے. اچھا جب وہ اسلام دائرہ اسلام میں آئیں، حبیب خدا کے ساتھ آئیں، آپ کی زوجیت میں آئیں، اور جب انہوں نے حبیب خدا کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ عورت کی ڈگنیٹی، عورت کی انفرادیت، ایثار. انہوں نے ایثار سامنے لے کر آئے کہ عورت کا جو خاصہ ہے وہ ایثار ہے، عورت کا خاصہ صبر ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. اس کے ساتھ اگر ہم جو کامل اسوہ عورت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جانب آئیں، وہ تینوں ذات واقعاً بہت غور طلب ہے. خداوند عالم جو ایک خاتون دیکھنا چاہتا ہے وہ اور ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت میں وہ اور ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک خاتون کی عظمت ہیں
ان عظمتوں کو چھینا جا رہا ہے، اور یہ شعور والے لوگ ہی پہچان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح عقل مندی اور دانائی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اویئر رہنے کی ضرورت ہے، اور شعور کا ایک بڑا اہم کردار ہے کہ میں اور آپ کتنا اسٹڈی کرتے ہیں اپنے دین کو اور اپنی تعلیمات کو، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو کامل ترین اسوہ ہمیں دیے گئے خداوند عالم کی جانب سے، ان کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، عالمہ صبا دانش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ مزید ہم اس پر بات کریں گے، جس میں ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے ذریعے سے واضح فرمائیں گے کہ بی بی ایک خاتون ہوتے ہوئے کس طرح گھرداری کے امور کو بھی انجام دے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ باہر نکل کے باہر کے امور کو انجام دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عالمہ صبا دانش صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ شیع زیدی کو اجازت دیجیے، بے امید دیدار، خدا نگہدار۔